اسلامی ریاست کی بنیاد اسلامی عقیدے پر استوار ہوگی اور دستور و قوانین بھی صرف اسلامی عقیدے سے اخذ ہوں گے۔ اسلام کی روح سے ریاست کی دو اقسام ہیں۔ ایسی ریاست جہاں اسلامی احکامات کا نفاذ ہو اور اسلامی قوت کے ذریعے ہی امن و تحفظ قائم ہو، دارالسلام کہلاتی ہے۔ کفریہ نظام کے تحت چلنے والی ریاست جہاں امن و تحفظ کے لیے غیر اسلامی قوت کار فرما ہو، دارالکفر کہلاتی ہے۔ خلیفہ شرعی احکامات کی پیروی کا پابند ہوگا اور جو شرعی احکامات وہ نافذ کرے گا، عوام پر ان کی پیروی فرض ہوگی۔ زکوٰۃ اور جہاد کے علاوہ عبادات میں سے کسی متعین حکم شرعی کو لاگو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار خلیفہ کے پاس نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ اسلامی عقیدے سے متعلقہ افکار میں کسی خاص مسلک کی پیروی کرے گا۔ اسلامی ریاست کی شہریت کے حامل تمام افراد حقوق و فرائض میں یکساں ہوں گے۔ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بلا تفریق رنگ، نسل اور دین شہریوں کے مابین حکومتی معاملات، عدالتی فیصلوں اور عوامی امور کی دیکھ بھال کرے اور کسی قسم کا امتیازی سلوک نہ برتے۔ اسلامی ریاست حسب ذیل طریقے سے اسلامی شریعت نافذ کرے گی۔ مسلمانوں پر بغیر کسی استثناء کے تمام اسلامی احکامات نافذ ہوں گے۔ غیر مسلم اپنے اعتقاد اور عبادات میں آزاد ہیں اور ان سے متعلق کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ ریاست مرتدین پر متعلقہ اسلامی قوانین لاگو کرے گی اور ان کے مرتد ہونے کے بعد پیدا ہونے والی اولاد غیر مسلم شمار ہوگی۔ غیر مسلموں کے ساتھ کھانے پینے اور لباس کے معاملات ان کے مذاہب کے مطابق کیے جائیں گے۔ غیر مسلموں کے درمیان شادی و طلاق کے معاملات ان کے ادیان کے مطابق حل کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے یہ معاملات اسلامی احکامات کے مطابق طے ہوں گے۔ شرعی امور یعنی معاملات، عقوبات یعنی سزاؤں، بینات یعنی گواہوں، نظام حکومت اور معاشیات وغیرہ کو تمام شہریوں پر یکساں نافذ کیا جائے گا۔ اسی طرح معاہدین یعنی اہل معاہدہ، مستامنین یعنی اسلامی ریاست کی امان میں آنے والے اور اسلامی ریاست کے زیر سایہ ہر شخص پر اسلامی احکامات نافذ ہوں گے، ماں سوائے سفیر، ایلچی اور اسی نوعیت کے دیگر لوگ جنہیں سفارتی امان حاصل ہو۔ قرآن کی زبان ہونے کے ناطے عربی کو ہی ریاستی زبان کا درجہ حاصل ہوگا۔ اجتہاد فرض کفایہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اجتہاد کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ وہ اجتہاد کی درکار شرائط کا حامل ہو۔ اسلام میں رجال دین کا طبقہ یعنی مولوی پیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کے بارے میں ہر مسلمان انفرادی طور پر جواب دہ ہے۔ ریاست کا اصل کام دعوت حق کو فروغ دینا ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیاس ہی شرعی احکامات کے ماخذ ہیں۔ عدالتی حکم کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، کسی پر تشدد کرنا جائز نہیں اور خلاف ورزی پر ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ شرعی حکم معلوم کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اشیاء میں بنیادی نقطہ جائز ہونے کا ہے، یہاں تک کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ حرام کا وسیلہ یعنی ذریعہ بھی حرام ہے جب غالب گمان ہو کہ یہ ذریعہ حرام تک لے جائے گا۔ صرف حرام کے خدشے کی صورت میں وہ ذریعہ حرام ہوگا، لیکن وہ کام حرام نہ ہوگا۔